خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف لودھی، فکر اقبال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فکر اقبال اور قرآن مجید۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے گیسٹ ہیں خالد محمود جوہری صاحب، انہوں نے اقبالیات میں ایم فل کی ہوئی ہے۔ آئیے ان سے فکر اقبال اور قرآن مجید پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معنی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ حضرت اقبال کے شاگرد عزیز سید نذیر نیازی حضرت اقبال کی قرآن مجید کے ساتھ محبت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا اور قرآن مجید پر ہی خاتمہ ہوا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ ہی ان کا محبوب ترین مشغلہ اور دل و دماغ کا سرمایہ تھا۔ اقبال کے سرمایہ فکر میں قرآن مجید ہی کی روح کار فرما ہے، اور جب ہم علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں بہت زیادہ قرآنی آیات کی تلمیحات ملتی ہیں۔ علامہ اقبال خود بیان کرتے ہیں کہ والد محترم کہا کرتے تھے کہ اقبال، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو تم اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرو جیسا یہ ابھی قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں شعر کی صورت میں لکھا: تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اصل میں ہر بڑا تخلیق کار جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت یا کتاب سے متاثر ہوتا ہے، پھر اس کی فکر میں اس شخصیت کی فکر یا کتاب کی فکر کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہی وہ فکر اپنے اندر جذب کر کے اپنا اظہار کرتا ہے۔ مسلم شعراء ہوں یا ادباء ہوں، ان کے کلام پر یا ان کی شخصیت پر قرآن پاک اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے گہرے نقوش نمایاں ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری ہو، سید سلیمان ندوی، مولانا شبلی نعمانی کی تحریریں ہوں یا شاعری ہو، ان پر یہ گہرے اثرات ہمیں ملتے ہیں۔ اس طرح علامہ اقبال کی غزلیں ہوں یا نظمیں ہوں، ان پر بھی کلام اقبال پر قرآن مجید کے گہرے اثرات مرتب ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اقبال سالہ سال سے مختلف علوم سے وابستہ رہے، بلند پایا نامور اساتذہ سے علم حاصل کیا، اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اقبال کے نزدیک حقیقت، علم کی حقیقت صرف اور صرف قرآن ہے۔ تمام علوم کا سرچشمہ علامہ اقبال قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے انہوں نے جہاں بھی کوئی بھی علم سیکھا، انہوں نے اس علم کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا۔ جو علم قرآن کے مطابق نہ پایا گیا اس کو رد کر دیا، یا بعض جگہوں پہ آپ نے اس علم کی قرآن کی روشنی میں اس کی درست سمت متعین کی۔ اسی لیے اقبال کے تمام تصورات قرآن مجید سے ہی اخذ شدہ ہیں۔ اقبال خود فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں، اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو روز محشر مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے پاؤں مبارک کے بوسے سے محروم کر دیجئے۔ اقبال کا پیغام دراصل قرآن ہی کا پیغام ہے۔ اقبال کی فکر پر قرآنی افکار کی گہری چھاپ ہے۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ وحی الہی کے مطابق قرآن ہی ایسا ضابطۂ حیات ہے جو کبھی تبدیل نہ ہو سکنے والا ہے
اور ہر دور میں صادق آنے والا ہے۔ یہ ایسا آئین ہے، ایسا ضابطہ حیات ہے جو بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کا ضامن ہے۔ اور اقبال نے ہمیشہ کوئی بھی بات ہو انہوں نے رہنمائی صرف اور صرف قرآن سے لی ہے، اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہر نظام کی بنیاد اگر قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ہوگی تو وہ نظام دوام حاصل کرے گا، انسانیت کی فلاح کے لیے مومند و معاون ثابت ہوگا۔ مولانا مودودی آپ نے ایک مضمون میں جو اقبال کے حوالے میں انہوں نے لکھا، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک فلسفی نے چند فلسفیانہ سوال آپ کی طرف بھیجے اور کہا کہ ان کا جواب درکار ہے۔ تو آپ کی محفل میں جو قریب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی علامہ اقبال صاحب اٹھیں گے، آپ اپنی لائبریری کی الماریوں سے بڑی بڑی فلسفے کی کتابیں لیں گے اور وہاں سے اس کا جواب ڈھونڈیں گے۔ لیکن وہ حیران رہ گئے جب علامہ اقبال اٹھے، انہوں نے الماری سے قرآن پاک نکالا اور متعلقہ بندے کو اس کے جوابات لکھوانے شروع کر دیے۔ عبدالسلمان ندوی لکھتے ہیں کہ اقبال کی قرآن پاک سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ دوران تلاوت اقبال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بن جاتا اور قرآن پاک کے اوراق آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ آج بھی علامہ اقبال نے اپنی کتابیں اسلامیہ کالج کی لائبریری کو جو دی ہیں اس میں وہ نسخہ بھی موجود ہے جو اقبال کی آنسوؤں سے تر ہے۔ یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم میں اقبال جیسا مرد کلندر پیدا کیا کہ ہم اللہ کے کلام کو کلام اقبال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اقبال نے قرآن میں اس قدر غوطے لگائے تھے کہ قرآن کے معنی و مفاہیم ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے۔ اقبال نے جتنے بھی افکار و نظریات اور فلسفے پیش کیے، ان کے کلام میں جتنے بھی علائم و تراکیب اور رموز ملتے ہیں، ان سب کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ حضرت اقبال تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں گر تم ہی خواہی مسلمہ زیستن، گر تم ہی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال کا نظریہ ہے کہ دنیا میں سرخ روئی اور سربلندی کا راز قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ذلت اور خواری ان کا مقدر بنی۔ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن کر۔ اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ علامہ اقبال نے آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ دوسرا مصرع جو ہے وہ سورۃ فرقان کی آیت کا مصرع ہے۔ اقبال نے بہت زندہ فلسفے پیش کیے، مگر ان کا سب سے اہم اور زندہ و جاوید فلسفہ خودی ہے جو ان کی تمام افکار کا فکر کا شاہکار ہے۔ بقول سید نذیر نیازی فرماتے ہیں کہ اقبال نے خود کہا ہے کہ ان کے فلسفہ خودی کا ماخذ قرآن ہے۔ قرآن نے مرد مومن کے اندر جن صفات کے پیدا کرنے، متحرک کرنے، ابھارنے کا درس دیا ہے، اقبال نے ہی اپنے فلسفہ خودی میں مرد مومن کے اندر اپنے کلام کے ذریعے وہی صفات پیدا کرنے پر زور دیا۔ اگر ہم بنظر غیر اقبال کے اردو اور فارسی کلام کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا کلام کا بہت بڑا حصہ قرآنی آیات کے تراجم اور تفاسیر ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے اشعار میں پوری آیت لکھ دیتے ہیں یا آدھی آیت کا ٹکڑا لکھ دیتے ہیں۔ جیسے شعر ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب دیکھیں اس کا جو پہلا مصرع ہے یہ سورۃ آل عمران کی آیت کا ترجمہ، اور دوسرا جو ترجمہ جو ہے نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو سورۃ فاتحہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس طرح نہیں ہے چیز نہ کمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ بھی سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہے ہمارا۔ یہ شعر بھی آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس طرح علامہ اقبال اپنی ایک نظم تصویر درد میں یہ شعر بیان کرتے ہیں: زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ یہ پورا کا پورا شعر سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔ بانگ درا ہو، بال جبریل ہو، ضرب کلیم ہو، ارمغان اعجاز ہو، لا تعداد میں ایسے اشعار ہیں جو قرآنی آیات کے تراجم ہیں یا آپ نے تلمیحات بیان کی ہیں۔ اور علامہ اقبال کے کلام کی یہ بھی خوبصورتی ہے، انہوں نے بہت طویل قصوں کو بہت مختصر انداز میں ایک شعر میں ایک مصرے میں سمو دیا ہے، جیسا کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کئی صفحات میں مشتمل ہے، لیکن علامہ اقبال نے ایک شعر میں کشتی مسکین جان پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ: بے خطر کود پڑا ہاتھ سے نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ اقبال نے قرآن پاک کی کسی آیت کے ٹکڑے کو ہی اشعار کا حصہ بنا لیا۔ قرآنی تلمیح سے آپ نے اپنے شعر کو اپنے کلام میں اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ یہ لسان الاثر کا پیغام ہے۔ انا وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ اس شعر میں سورۃ لقمان کے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح بانگ درا کا ایک اور شعر ہے: حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور محنت کا پھل سرمایہ دار۔ اس طرح اسرار خودی میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی سمجھا ہے اپنے بصیرت کے مطابق قرآن پاک سے ہی سمجھا ہے اور اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے شکوہ میں بیان کرتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جیسے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو ایک مرکزیت پر جمع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اقبال نے بھی اس جواب شکوہ میں مسلمانوں کو بھی ایک مرکز کی طرف لانے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں سفر معراج کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، اقبال نے اس کو اس شعر میں سمو دیا ہے: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے افلاک۔ سورۃ فتح میں مومنوں کی شان کے بارے میں: وہ ہلکا یاراں تو بریشم کے طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ نے اس شعر میں سمو دیا: ہزار چشمے تیرے سنگے راہ سے پھوٹیں، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ بال جبریل کے یہ شعر دیکھیں: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علماء بت قدائے صفات میں۔ یہ شعر سورۃ کاف کی آیت نمبر 38 کی ترجمانی ہے کہ اللہ کو اللہ کی خاطر چاہنے والا جب اللہ کے حریم میں پہنچتا ہے تو ایک شور سا اٹھ جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی چاہنے والا ہے جو اللہ کو اللہ کی صفات کی وجہ سے نہیں، خدا کی ذات سے پہچانا جائے، ذات کی وجہ سے مجھے چاہتا ہے۔ اس طرح ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے عدل سے قلندروں کا طریق۔ اس میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہو، اور یہی ایک آیت میں اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے: سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کہو۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں: وہ سحر جسے لرزتا ہو شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ یعنی جب بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بزرگی کا اعلان کرتا ہے تو تمام غیر اللہ کا وجود لرز جاتا ہے۔ اور یہی بات سورۃ حشر میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے قرآن سے پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے کلام میں خوبصورتی ہے کہ آپ نے قرآنی تلمیحات جا بجا پیش کی ہیں، اور جب ہم علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ کے کلام میں قرآنی فکر نمایاں ہے۔ اس لیے آپ نے کہا ہے کہ میرے کلام میں
قرآن کی فکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے سوچا ہے سمجھا ہے قرآن کے آئینے میں سوچا ہے سمجھا ہے اور لکھا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح ذکر ہوتا ہے شراباً طہور کا، اقبال نے اپنی نظم عشرت مروز میں یہ لکھا ہے، نہ مجھ سے کہے کہ اجل ہے پیام عیش و سرور، نہ کھینچ نقشہ کیفیت شراب طہور۔ اب شراب طہور قرآن پاک میں شراباً طہور کا ذکر ہوا ہے، اقبال نے وہ یہاں لکھ دیا۔ اس طرح قرآن پاک میں دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے، تو اقبال نے اسے ضرب کلیم میں کیا ہے، تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ۔ تو کیوں کہ دنیا جو ہے یہ غرور کی جگہ ہے، نقصان کی جگہ ہے، تو اقبال نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ۔ تو آخر میں علامہ اقبال نے سورۃ علم نشر کی آیت کو اپنی شعر میں سمو دیا ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان وارفان اللہ کا ذکر اب دیکھے، اور آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان روز بروز اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ ہوتی جا رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ اے نبی ہم تیرا ذکر بلند کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں یہ میں کہتا ہوں کہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اقبال کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم اقبال کے کلام کو سمجھیں۔ اقبال نے جو پیغام دیا ہے اصل میں وہ قرآن کا ہی پیغام ہے، اور اس اقبال کا جو کلام ہے وہ ہمارا قرآن ہے۔ فکر اقبال اور قرآن مجید پر خالد جوہری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ایپیسوڈ تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔